پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں. ہمارے 20 سال 25 سال تو سونے میں چلے گئے. اب ہمارے پاس بچے کتنے سال؟ ہمارے پاس 40-35 سال بچے. میرے پیاروں اس میں ہمارا بچپنا آ گیا, جس میں کھیلنے کودنے کی عمر, ہماری جوانی, اسکول نثار جانے کی عمر, قرآن پڑھنے کی عمر, مدرسے جانے کی عمر. پھر تھوڑے بڑے ہو گئے, پھر سمجھ لو کہ کوئی جاب ڈھونڈ لی, کوئی ہنر سیکھ لیا, ڈرائیور بن گئے, رکشہ چلا لی, دکان سنبھالی, کسی کے یہاں جاب کر لی, کوئی گورنمنٹ جاب مل گئی, کوئی پرائیویٹ جاب مل گئی. پھر آگے بڑھے, تھوڑی بچے کی عمر ہو گئی, بچہ یا بچی جوان ہو گئے, پھر اچھی جگہ ماں باپ نے اس کا رشتہ کر دیا, نکاح منگنی کر دی, سگائی کر دی. پھر تھوڑے عرصے کے بعد شادیاں کر دی, نکاح کر دیے. اس کے بعد وہ بیٹا یا بیٹی, یوں سمجھ اگر بیٹا ہے تو کمانے جائے گا, اپنی بیوی کو کما کر لائے گا. ماں باپ کا بھی حق پورا نہیں ہوتا. اگر اولاد کی شادی ہے بیٹے کی تو یہ نہ سمجھے اگر آپ کے یہاں بیٹے باقی ہے کہ بھائی ماں باپ نے یوں سمجھ لو کہ ہماری شادیاں کر دی, ماں باپ کو چھوڑ دینا ہے. نہیں یار, کبھی ماں باپ کا دل مت دکھانا. ماں باپ کو کبھی ماں باپ کی آنکھ میں سے کبھی آنسو آنے مت دینا. ارے باپ روتا ہے نا تو عرش ہل جایا کرتا ہے. میرے پیاروں, جن کے ماں باپ نہیں ان کو جا کر پوچھو. ارے باپ تو آسمان کی مانند ہوتا ہے اور ماں زمین کی مانند ہوتا ہے. ارے جس کا باپ چلا جائے نا اس کے سر سے سایہ چلا جاتا ہے, اور جس کی ماں چلی جائے نا اس کے پیروں سے زمین کھسک جاتی ہے. ماں باپ تمہاری جنت ہے. تم کتنی بھی نمازوں پر نمازیں پڑھ لو, روزوں پر روزوں رکھو, زکاتوں پر زکات دو غریبوں کو, حج پر حج کرو, اگر تمہارے ماں باپ ناراض ہے تو کل بروز قیامت تمہاری ساری عبادتیں تمہارے منہ پر مار دی جائے. ارے ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے. بھائی تیرے گھر میں جنت موجود ہے, تجھے ادھر ادھر جنت ڈھونڈنے جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, رسول پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. نماز کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر کے یہ مسجدیں بنائی جا رہی ہے. یہ کیوں بنائی جا رہی ہے؟ کیا خالی جمعہ کی نماز کے لیے بنائی جا رہی ہے؟ نہیں میرے پیاروں, میری ہاتھ جوڑ کر گزارش, آپ کے یہاں شادی کا موقع ہو, خوشی کا موقع ہو, جنم دن کا موقع ہو, شادی کی سالگرہ ہو, بچے کی سنت کی رسم ہو, کوئی بھی خوشی کا موقع اللہ دینے تو اللہ نے آج شادی کا موقع دیا ہے. ماں باپ ہے, گھر والوں, تو ہمارے جانے کے بعد اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والا کام مت کرنا. جانتے ہو زمین پر اگر کوئی راس گربے کھیلتا ہے, کوئی ناچتا ہے گانوں کی دھن پر, گانوں کی طرز پر, یہ ہم نہیں کہتے. آپ بزرگان دین کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لو, آپ سیرتیں پڑھ کر دیکھ لو. ارے خواجہ غریب نواز نے کیسی شادی کی, غوث اعظم نے کیسی شادی کی, پیر محمود شاہ بخاری, پیر سید علی میرا داتار جیسے اللہ کے ولیوں کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں, انہوں نے اپنی زندگیاں کیسے گزاری. میرے پیاروں قسم خدا کی, اگر جن اللہ کے ولیوں نے شادیاں کی اور جنہوں نے نہیں کی, پوری زندگی عبادتوں میں گزار دی, اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کے لیے فنا ہو گئے, شہداء کہلائے, شہید کہلائے, ان کی بات الگ ہے. مگر جنہوں نے شادیاں کی انہوں نے نبی کی سنت کے مطابق شادی کی, شریعت کے خلاف شادیاں نہیں کی. آج ہمارے سماج میں طلاق عام ہو رہی ہے. آج آئے دن خبریں آتی ہے, فلاں جگہ پر موبائل کی وجہ سے طلاق ہو گئی, فلاں جگہ پر ساس نے کچھ بول دیا, سسر نے کچھ بول دیا, طلاق ہو گئی. فلاں جگہ پر یوں سمجھ لو لڑکیاں موبائل استعمال کرتی, اس میں پاسورڈ رکھتے, شوہر کو شک ہوا, شک کی بنا پر فوراً 3 مرتبہ بول دیا. یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے. اس لیے یہ ٹرپل طلاق کا قانون آیا. آج ہماری قوم پہلے سے سمجھ گئی ہوتی اور یہ بات بات پر 3 بار طلاق بول دیتی ہے. اگر یہ ہم نے ہماری قوم کے بڑے پیشواؤں کو, پیروں کو, بزرگوں کو, علماء اکرام کی آج ہماری باتوں پر عمل کیا ہوتا اور بات بات پر یہ طلاقوں کی نوبت نہ آتی تو آج یہ لوگ ہماری دکھتی رگ نہ پکڑتے. انہوں نے ہماری دکھتی رگیں پکڑ لی کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر 4 شادی جائز ہے, مگر ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ کس طرح 4 جائز ہے. ارے پہلے تو یہی ہے کہ شادی کرنا کبھی سنت ہے, کبھی فرض ہے, کبھی واجب ہے تو کبھی حرام ہے. ہم نے تو اس کے بارے میں کبھی کتابیں کھول کر یا کسی علماء سے, مفتیان اکرام سے پوچھا ہی نہیں کہ شادی کرنا سنت تو سنا ہے, فرض کب ہے, فرض کب ہے, واجب کب ہے, حرام کب ہے. میرے پیارو, اگر کوئی مرد عورت کا روٹی کپڑا مکان کا حق ادا کر پاتا ہے, اس کے پورے خرچے اٹھا پاتا ہے تو اس کے لیے شادی کرنا سنت ہے, ضروری ہے. اگر نہیں کر پاتا تو اس کے لیے شادی کرنا کوئی جائز نہیں ہے. ہاں یہ بات یاد رکھنا, زندگی کے اندر ہم ہمارا خرچہ 2 وقت کی روٹی نہیں نکال سکتے, ہم آنے والی عورت کو بیچاری کو کیا کھلائے گی.
تو میرے پیاروں کسی کی بھی بیٹی کے ساتھ ناانصافی مت کرنا. اور یہ ہماری قوم جو بات بات پر طلاقیں دے رہی ہے نا، آج اس وجہ سے ہم پر ظالم بادشاہ مسلط کر دیا گیا. یہ کسی کے نہیں، ہمارے گناہوں کی سزا ہے. کسی شاعر نے کہا تھا کہ دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی ہاتھوں کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. میرے پیاروں جب زمین پر کوئی ناچتا ہے نا، یہ زمین اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیتی ہے، فریاد کرتی ہے، اے اللہ تو مجھے حکم دے. یہ تیری بنائی ہوئی زمین پر تیری نافرمانی کر رہے، نبی کی سنت کو ادا کرنے میں یہ فضول خرچیاں کر رہے. اللہ ان کے دلوں میں تیرا خوف بھی پیدا نہیں ہوتا. کفریات بھرے ہوئے گانوں پر یہ ناچ رہے. اللہ مجھے حکم دے میں پھٹ جاؤں، ان کو اپنے زمین میں سمو لوں اور ان کی ہڈی پسلے ایک دوسرے میں پیوست کر ڈالوں. آج ہمارے مرد تو بیچارے دور کی بات ہے، ہماری جو عورتیں ہوتی نا بیچاری نہیں مانتی. ہمارے گھروں کی عورتیں، مائیں بہنیں، بوڑھی عورتیں یا جوان عورتیں، ان لوگوں کو ناچنے کودنے کا بہت من ہوتا ہے. مگر یہ کبھی سوچو کان کھول کر، اگر میری آواز سنتے ہو برا لگے تو مت بلانا. مگر ایک بات یاد رکھنا، کیا غریب نواز نے ایسی شادی کی تھی؟ ارے میلاد شریف سجائی، ایک اچھا نیک کام کیا، اس کے بعد پھر یوں سمجھ لو ایک طرف نیکی کرو اور دوسری طرف گناہ کرو. یہ تو برابر ہو گیا، آپ کے تو برابر ہو گیا، کوئی برابر نہیں ہوتا. ارے اللہ گناہ کرنے کے بعد توبہ ضرور کرنے والے کی توبہ قبول فرماتا ہے، مگر کوئی جان بوجھ کر بار بار گناہ کرے، بار بار توبہ کرے تو پھر اللہ اس کی گرفت اور پکڑ بھی فرما لیتا ہے. ایک بات یاد رکھنا، کسی چھوٹے سے گناہ کو چھوٹا مت سمجھنا. اللہ چاہے گا رحیم و کریم ہے، غفور و رحیم اور قہار و جبار ہے. اللہ نے چاہا، آج ایک نبی کی سنت ادا کر رہے ہیں نا، بیٹی کا نکاح، اللہ چاہے گا تو چھوٹی سی نیکی پر بخشش و مغفرت فرما کے جنت میں داخل فرما دے گا. اور اگر اللہ چاہے گا ایک چھوٹا سا گناہ اللہ نے سمجھ لو اس کی پکڑ فرما لی نے، بڑے بڑے گناہ دور کی بات، ایک چھوٹے سے گناہ پر پکڑ فرما لی نا، ہمیشہ فی نار جہنم دوزخ میں ہمیشہ کے لیے جلنا پڑے گا. ہاتھ جوڑ کر میری گزارش، میری مائیں، میری بہنیں، آپ اگر میری آواز سن رہی ہو، قسم خدا کی وہ کام مت کرو یار. کیوں فضول خرچیاں کرتے ہو؟ آج یوں سمجھ لو اگر ہماری مسجد کا امام نعت مصطفیٰ پڑھتا ہے تو ہمارے پاس ہم ہماری جیب میں ہاتھ نہیں ڈالتے کہ بھئی چلو اللہ کے رسول کی تعریف ہو رہی ہے، ہم اٹھ کر یوں سمجھ لو کہ اللہ کے رسول کے نام پر تو کچھ لٹائے. اور اگر آج یہاں پر اگر کوئی ناچنے والا، کوئی گانے والا گانا گائے، ناچنے والے ڈھول بجانے والے ڈھول بجائے، قسم خدا کی زمین پیسوں سے بھر جاتی ہے. اور لوگ جب ویڈیو شوٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس طرح پیسے لٹاتے جیسے کہ کاغذ کے ٹکڑے. اب یہ بات آپ کو ہماری کڑوی لگے گی، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمیں کچھ دو، مگر کم از کم اگر ہمیں کچھ نہیں دے سکتے تو آپ انہیں کیوں دیتے ہو؟ کہ جو ایک تو ایسے گانے سنتا، ایک تو ایسے گانے گاتا ہے جس سے اسلام سے وہ نکل جاتا ہے، کفریات بھرے گانے، اس کی دھنوں پر آپ ناچتے ہو، کودتے ہو، اور زمین اللہ کی بارگاہ میں ہماری فریاد کرے تو مجھے بتاؤ کہ ایسی شادیوں کے بعد گھر میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوگے تو کیا ہوگا؟ ایسی شادیوں کے بعد گھر میں بیماریاں نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ پریشانیاں نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ گھر میں تنگ دستی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ گھر میں بے روزگاری، بے اولادی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ اور بات پر گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے نہیں ہوگے تو کیا ہوگا؟ ارے شادیوں میں سے برکتیں ختم ہو جاتی ہے. ایک طرف اللہ کے رسول کی میلاد سجاؤ نے، تو آپ سب سے نصیحت کرتا ہوں کہ ساتھ میں گناہ کا کام مت کرنا، ساتھ میں اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والا کام مت کرنا، کیونکہ اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اللہ ہر شے، ہر چیز پر قادر ہے. وہ سمیع و بصیر ہے، وہ سننے اور دیکھنے والا ہے. ہم تو یہاں سے چلے جائیں گے صلاۃ والسلام کے بعد. مگر کسی نے کہا تھا، کسی اللہ والے کے پاس کوئی گیا اور کہا کہ مجھے گناہ کرنے کی اجازت دو. وہ اللہ والے نے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ جن کا نام تھا، انہوں نے کہا کہ جا تجھے میں اجازت دے دوں گناہ کرنے کی، مگر ایک شرط ہے میری، تو اس جگہ پر جا کر گناہ کرنا کہ جہاں پر میرا پروردگار